اب دوسری طرف آتے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے، جو سوال تھا ان کا، رائٹ. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کے سے فائدہ اٹھا کے پھر ہم انشاءاللہ اس بات پہ آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سے سب سے امیر میں بھی صحابہ تھے، وہ ویلتھی بھی تھے اور جنرس بھی بہت تھے، یعنی کھلے دل کے تھے، وہ کھلے دل سے دیتے تھے. تو ان کے ایک کزن تھے، وہ مکے سے آئے تھے. مکے میں جو آئے تھے وہ سب گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ہوم لیس ہو کے آئے تھے مدینے. تو وہ ان کو پوری طرح فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے. مستح ان کا نام تھا. تو مستح جو ہیں وہ بغیر ابو بکر صدیق کی فائنینشیل سپورٹ کے وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے مدینے میں. تو وہ ان کو خاموشی سے دیا کرتے تھے، جس طرح کہہ لیں ہفتے کا دیتے ہیں، 2 ہفتے مہینے کا دیتے ہیں، کچھ خرچہ ان کا ہو جائے نکلا ہے، وہ سروائیو کر رہے ہیں. پھر مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہماری بی بی عائشہ کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ انہوں نے شادی کا احترام نہیں کیا، بدکاری کی، اس طرح کی ان کے بارے میں بہت غلط باتیں کی گئیں، اور طرح طرح کی اس کی جو ہے ورژنز جو ہے وہ مدینے میں پھیلائے گئے. وہ مستح کے کان میں بھی پڑے. اب عائشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں. تو 3 رشتے بنتے ہیں اور ہیں بھی ابو بکر صدیق، یعنی ان سے زیادہ کون رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیز ہمارے نبی کو تکلیف دیتی ہے وہ انہیں تکلیف دیتی ہے، جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. کتنے طرف سے تکلیف آ رہی ہے باپ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب صحابی کو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے میرے نبی کے بارے میں، اس کے گھرانے کے بارے میں اور میری بیٹی کے بارے میں. مستح کی طرف سے بھی اس طرح کی کچھ بات نکل آئی کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ان کی طرف سے بھی. یعنی اس کی مخالفت نہیں کی انہوں نے، اس کو کہا دیکھو اب سارے ہی تو غلط نہیں ہو سکتے نا. اس طرح کی کچھ بات ان سے بھی نکل آئی. ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا، میں نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی، فیملی ہے میری اپنی اور جانتا ہے میری بیٹی کو شروع سے، اور اس نے ایسی بات کر دی. کیسے اس نے ایسی بات کی؟ اور یہ ریالٹی ہے ہماری فیملی میں. آپ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو مجھے ساری زندگی جانتے تھے، آپ نے میرے بارے میں ایسے بات کیسے کر دی؟ آپ کو تو بہتر پتا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور کبھی کبھی غلطی سے، کچھ لوگ ایول ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غلطی سے بھی کبھی اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ بات کہہ دیتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. لیکن رب قول اشد من صول، کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے جو پٹائی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، مار سے زیادہ تکلیف. ایسی بات تو بہت گہرا اس کا زخم ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ جو ان کا وہ نان نفقہ دیتے تھے مہینے کا، وہ بند کر دیں گے. یعنی ان کے بڑی دلی ہے کہ انہوں نے جا کے ان پہ حملہ نہیں کیا، ان کو مارا پیٹا نہیں یا کچھ کوسا نہیں، بس یہ کہا کہ بس میرے دل میں اتنا ہے کہ میں اس کو اب دے نہیں سکتا، مانتا نہیں دل. تو پھر بعد میں آیات آئیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معصومیت ہے اس کو ثابت کرنے کی. سورۃ النور میں آیات آئیں، اور پھر ان آیات کے بعد کچھ آیات آئیں جس میں انڈائریکٹلی اشارہ ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور اس واقعے کی طرف. اور اس سے ایک ایکسٹینشن، کیونکہ پورے مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی نا، تو اور بھی بہت سارے فیملیز میں کانفلکٹ ہوا ہوگا، کسی نے کوئی بات کی ہوگی، کسی کو بری لگی ہوگی، تو اس پہ پھر یہ آیات آئیں. اور یہ میں اس آیت کا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. یہ ہے آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 ہے، سورہ ہے یہ، سورہ نمبر 24 22. اوکے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خاص انعام دیا گیا ہے، اوروں سے زیادہ دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ روکیں، وہ پیچھے نہ ہٹیں کس چیز سے. اور وسع، اور جن کو وسعت دی گئی ہے، یعنی مال میں دل کی وسعت دی گئی ہے، مال کی وسعت دی گئی ہے. ابو بکر کے جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، کھلے دل کے لوگ اور کھلے ہاتھ کے لوگ، یعنی وہ روکتے نہیں ہیں، رائٹ. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اپنے آپ کو نہ روکیں دینے سے کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرون کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ مستح کی طرف، لیکن کھل کے سب کے بارے میں بات کرتی. لیکن مستح کی جس وجہ سے روکا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. روکا کیوں تھا؟
انہوں نے جو غلط بات کی تھی، اور غلط بات پہ تو پوری 10 آیات پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی ہیوی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم سمجھتے ہو چھوٹی بات ہے، اللہ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. تو ابو بکر کو جتنی عظیم لگی اس سے کہیں عظیم اللہ تعالیٰ کو لگی، ان کو رضی اللہ عنہ کو جو لگی اللہ کو اس سے کہیں زیادہ بری لگی. یہاں تک کہ قرآن میں تو اور جگہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں. کعبے کی طرف رخ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تمہاری عمرت سے زیادہ ہے. تو آپ کسی کی جس طرح ہم کعبے کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ہم کچھ بات کر دیں. اس سے بات یہ نکلتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا تو پہلے اظہار کر دیا کہ تم لوگوں نے جو بات کی ہے اس پہ کتنا غصہ ہے، 10 آیات ہیں اس کے بارے میں. پھر یہ بات اب اس دوسری طرف آئے اور کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے معاف کرنا ہے نا، اس نے یہ برا تو کیا ہے، لیکن کبھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک برائی سے وہ پورا انسان وہ چلتی پھرتی برائی نظر آتا ہے. اس نے کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں، اس میں کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے حرکت کیسے کر دی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی وہ کیوں مستحق ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. پہلے تو قریبی رشتہ دار ہیں، غصہ جتنا بھی آ جائے رشتہ تو نہیں ٹوٹتا. دوسرا وہ مسکین ہے، وہ بھی ایک حق ہے، مسکین کا حق بنتا ہے ہمارے دین میں. تیسرا وہ اللہ کے حبیب ہیں کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی خاطر، والمہاجرین فی سبیل اللہ. اللہ نے کیا کیا، جس پر ابو بکر کو غصہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کر دیں جن سے ان کی طرف دل نرم ہونا چاہیے کہ دیکھو اس نے غلطی تو کی ہے لیکن اس نے یہ بھی تو اچھا کیا ہے، یہ بھی تو اچھا کیا ہے، یہ بھی تو اچھا کیا ہے، اس طرح بھی تو مستحق ہے، اس طرح بھی تو مستحق ہے، اس طرح بھی مستحق. پھر کہتے ہیں فلیعفو. پھر لوگوں کو یہ ولیعفو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے انکریجمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حوصلہ افزائی. تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے، انکریجمنٹ کی گئی ہے کہ انہیں محبت سے معاف کر دینا چاہیے. یعنی ان چیزوں کا احساس لاتے ہوئے سامنے پیار سے معاف کر دینا چاہیے. اس میں بھی ایک بہت بڑی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس آیت میں کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف دینے والی بات نظر آتی ہے، رائٹ؟ آپ کسی کی شکل دیکھیں، جو سب سے گندی بات اس نے کی تھی نا، وہ اس کا ریکارڈر پلے کرنا شروع کر دیتا ہے سامنے. اللہ تعالیٰ نے وہ ریکارڈر روک کے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ بری بات کی ہے، لیکن اگر اس بندے نے ساری زندگی اچھے کام کیے ہیں، اچھا تھا، اچھی تھی، لیکن پھر اس نے یہ ایک حرکت کی ہے، یہ ایک غلطی کی ہے، تو آپ اس کو دیکھتے وقت جو آپ فوراً ٹریگر ہو جاتے ہیں نا کہ اس کی غلطی یاد آ جاتی ہے، اس کو روک دیں اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو سامنے لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے. غلطی ہوئی تو ہوئی. پھر آپ سوچیں کہ اگر مجھ سے بھی کبھی غلطی ہوئی ہے، آپ سے بھی ہوئی ہے، ہر ایک سے ہوئی ہے، اگر ہر کوئی انسان ہمیں دیکھنے لگے صرف ہماری غلطی کی بنیاد پہ، تو لوگ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی خیر نظر ہی نہیں. جو کچھ بھی اچھا کر لو، اچھے تو تم ہو ہی نہیں سکتے، اچھی تو تم ہو ہی نہیں سکتی، تمہارا کوئی امکان نہیں ہے، رائٹ؟ تو اس میں پھر انہوں نے جب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، پھر کہا وہ محبت سے معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور وہ صفحے کو پلٹ دیں. صفحے کو پلٹنے کا مطلب ہے، ہاں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، مٹی، یعنی وہ بات یا نہ صرف کہ آپ یہ انہوں نے کہا تھا معاف کرنے میں اور بھولنے میں فرق ہے، یہاں اللہ تعالیٰ انکریج کر دیں کہ وہ بات آپ بھول جاؤ، وہ ایڈریس ہو گئی، وہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ اپنی انہوں نے جو ان کے منہ سے بات نکلی اس پہ وہ بہت شرمندہ ہیں، انہوں نے آپ سے آ کے معافی مانگی ہے، پہلی دفعہ ان سے ایسی غلطی ہوئی ہے، آئندہ کبھی نہیں ہوگی، وہ وعدہ کر رہے ہیں. تو ایسا کرو کہ بار بار ان کو اس غلطی کا یاد دلانے کے بجائے اور خود کو یاد دلانے کے بجائے وہ صفحے کو پلٹ دیں. پھر کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ. اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھی مجھ سے نہیں پلٹا جاتا صفحہ، میں انسان ہوں آخر. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی فرضیت نہیں ڈالی، کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ ہم معاف کریں. اس آیت میں بھی انکریج کیا ہے، اگر کر سکتے ہو تو کر دو، صفحہ پلٹ سکتے ہو تو پلٹ دو، کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کرو. لیکن پھر آخر میں ایک آفر دیتی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. آفر کیا دی ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آفر کیا دی ہے کہ دیکھو اگر غصہ رکھنا ہے، نہیں دینا تو ٹھیک ہے، نہ دینا، لیکن اگر معاف کر سکتے ہو اور صفحہ پلٹ سکتے ہو، میری آفر یہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف. تو یہ معافی کرنے میں کل میں نے انصاف کی بات کی تھی اور اس کے حق کی بات کی تھی.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کی طرف ہمیں کمپیل نہیں کیا, ہمیں زبردستی نہیں کی, لیکن آفر دیا. دیکھو میں ایک آفر دے سکتا ہوں تمہیں, وہ یہ ہے کہ اگر اپنے دل سے اس غصے کو نکال کے اس شخص کو تم معاف کر دو, تو میری آفر تمہاری طرف کیا ہے, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہیں معاف کر. یعنی یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کے پاس پاور ہے. ابو بکر کے پاس معاشی پاور ہے اور وہ روک رہے ہیں. یہ مظلوم سے نہیں کہا جا رہا کہ معاف کر دو, جو میں نے کل بات بتائی تھی. یہ جس کے پاس حق ہے بدلہ لینے کا, یا کم از کم اچھائی روکنے کا, یا اپنے آپ سے کسی کو دور کر دینے کا, اس کے پاس پاور ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ طاقت اپنے پاس ہونے کے باوجود, یہ اختیار ہونے کے باوجود, اگر تم اس مسکین پر ترس کھا رہے ہو اور اس صفحے کو پلٹ دیتے ہو, تو میں اس عمل کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری معافی ہوگی. ابو بکر صدیق نے آیت سنی, انہوں نے کہا مجھے بہت محبت ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی ان پہ نفقہ نہیں روکوں گا. یعنی یہاں ابو بکر کا نام نہیں ہے, ان کا ذکر نہیں ہے, لیکن انہیں سمجھ آ گیا کہ بات, یعنی یہ ان پر نازل, اس طرح نہیں کہتے ہم ان پر نازل ہوئی ہے, لیکن جس کا دل ابو بکر کی طرح ہو نا, مومن کا, وہ آیت سنتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں, لیکن اس کو پتہ چلتا ہے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے فوراً اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کیا اور انہوں نے ان کا نان نفقہ کنٹینیو کر دیا.